عالمی معیار کے رہائشی منصوبے آزاد ریزیڈینشیا میرپور کی لانچنگ اور فروخت کے لیے برطانیہ کے معروف ٹاؤن لوٹن میں منعقدہ پہلی تقریب سے آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کے چیئرمین چودھری محمد سعید اور ڈائریکٹر چودھری نعیم کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جو کہ دور جدید کی سہولیات سے آراستہ ہوگا۔ تقریب میں لوٹن اور گردنواں سے اوورسیز کشمیری کمیونٹی اور کاروباری حضرات کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے منصوبے کو خوشائند قرار دیا اور منصوبے کے منتظمین پر اظہار اطمینان کیا۔ چیئرمین چودھری محمد سعید اور ڈائریکٹر پروجیکٹ نے کہا کہ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پارک، کھیل کے میدان، جامع مسجد، سکول، جدید طرز کا ہاسپٹل، انڈر گراؤنڈ بجلی، گیس، پانی، گاربیج کلیکشن، کشادہ سڑکیں اور گلیاں اور دیگر تمام تر بنیادی سہولیات منصوبے میں شامل ہیں۔ چیئرمین آزاد ریزیڈینشیا میرپور چودھری محمد سعید کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے اوورسیز کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا جائے گا تاکہ ہماری برطانوی نوجوان نسل وطن عزیز کا رخ کرے اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا نیا سفر شروع ہو۔ پلاٹس کے سائز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چیئرمین نے بتایا کہ 5، 10، 20 مرلے کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہوں گے جن پر 1 سال کے کم عرصے میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ کشمیر کی پرائیویٹ سیکٹر کا پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے یہاں پہ لوٹن سے ہم نے سٹارٹ لیا، اس کو لانچ کیا۔ یہ آزاد کشمیر میں پبلک سیکٹر چونکہ پوری طرح پرفارم نہیں کر سکا اور ایسی جو معیاری ہاؤسنگ ہے پاکستان بھر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر نے دی، اس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، اور بالخصوص اوورسیز جو ہمارے ہیں جو یہاں پر بہت ساری سہولیات کے عادی ہیں، جب وہ جاتے تھے تو ان کی بڑی ڈیفیکلٹیز آتی تھی، تو ان کی جو جتنی مشکلات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر پاسبل جو معیار ہے وہ لیا۔ اس کا سیکیورٹی ہو، اس کا گاربیج کلیکشن سسٹم ہو، اس میں واٹر سپلائی ہو، کنٹینیوس الیکٹریسٹی سپلائی ہو، اس کی انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہو، گیس کی پروویژن، وہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر پرووائڈ کریں تاکہ سیٹسفیکشن ہو لوگوں کی۔ اب ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہم سال کے اندر ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں، اور گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی ہم اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے، جس طرح کی 3-4 پیکیجز بنا کے کہ لوگ پاکستان کے بیسٹ آرکیٹیکٹس کو ہم نے انگیج کیا ہے۔ ٹاؤن پلاننگ بھی جو ہے ایک بیسٹ ٹاؤن پلانر ہے جنہوں نے کیا، اور جو کچھ آج یہاں پہ آپ کو یہاں اس کی ویڈیو میں نظر آیا اس سے کسی ایک چیز پر بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کی جائیں گی ٹو دی سیٹسفیکشن آف آور ایکسپیکٹ برادرز اینڈ سسٹرز۔ ہمارے جو بچے ہیں نوجوان وہ کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، میرپور، کوٹلی یا پاکستان میں، ان کو وہ سہولتیں ہیں، وہ ٹورسٹ اٹریکشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے کیا کچھ کیا جانا چاہیے، اور خاص کر کے آپ کی جو کنسٹیچوئنسی ہے میرپور، اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا ایک ڈریم ہے کہ جی یہ جو کنیکٹ ہے یہ بڑے اور لوگ جو ہیں آئے جائیں، اس کے لیے ٹورزم سروسز کو امپروو کرنے کے سلسلے میں ایک خاص خواب رکھتا ہوں کہ جی آزاد کشمیر میں ڈیجیٹل ٹورزم کو، اس سارے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر کے لوگ یہاں سے بکنگ کرا کے جائیں، اور وہی معیاری سروسز جو ان کو دبئی میں، اسپین میں، موراکو میں یا تھائی لینڈ میں ملتی ہیں وہ سروسز ہم وہاں مہیا کر سکیں۔ اس کے لیے میری خواہش ہے، میں گورنمنٹ کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے دیں، وہ اپنا رول پلے کریں۔ اگر آپ ٹورزم ڈپارٹمنٹ پر ہیں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ آپ کو یہ ساری سہولتیں بنا کے دے گا تو وہ شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو انوالو کر کے ان بچوں کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں۔ اس پروجیکٹ کے اندر بالخصوص میں نے ذکر کیا اندر کے انٹرنیشنل قسم کی جو فٹ بال پچز ہیں، یا جو رائڈز ہیں، یا جو پارکس ہیں، یا جو انٹرنیشنل فرینچائزز ہیں میرپور میں، آلریڈی میں نے ذکر کیا کہ KFC اور میکڈونلڈ کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ باقی چیزیں بھی وہاں پر آئیں تاکہ یہ بچوں کا کنیکٹ جو ہے وہ بڑھے۔ کہ آپ جب موروکو جاتے ہیں، آپ ترکی جاتے ہیں، دنیا کی کسی بھی سٹی میں جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں آپ ایکوموڈیشن کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر ہوٹلنگ رہائش اچھی ہوگی تو وہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا۔ بدقسمتی دیکھ لیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں بہت زبردست ایسے ایریے ہیں جہاں ماؤنٹینس ہیں، ویدر بھی بڑا اچھا ہے اور نیچرل بیوٹی بھی ہے، لیکن عدم سہولیات کی وجہ سے ہمارے لوگ وہاں پہ نہیں جاتے، اور اوورسیز کے لوگ خاص کر ہمارے بچے وہاں پہ نہیں جا سکتے ان تمام جو ایکوموڈیشن کی عدم دستیابی کی وجہ سے۔ اور انشاءاللہ ہم میرپور میں ایسی ایکوموڈیشن دے رہے ہیں تاکہ جو اوورسیز پاکستانی کشمیری جو ہمیشہ اس چیز سے میں
देखा है ख़ाइफ रहते हैं कि वहाँ पे हमें सहूलतें मुयसर नहीं हैं, तो हम वो तमाम सहूलतें आज़ाद रेजिडेंशिया में देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज़ में रहने वालों की इंशाअल्लाह वहाँ पे आमद ज़्यादा होगी और वो अपने इलाकों में रहना पसंद करेंगे। आज़ाद रेजिडेंसिया जो आज़ाद कश्मीर में बनने जा रही है, ये एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, तकरीबन 550-600 कनाल के ऊपर है, और इसके अंदर मेन जो पर्पज़ है आज़ाद रेजिडेंसिया का बनाने का, एक लिविंग स्टैंडर्ड देना है। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग अपने मकान बनाते हैं, इतना ख़र्चा करते हैं, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, सड़कों का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, निकासी का इंतज़ाम नहीं है, कूड़ा क्रिकेट जितना भी होता है सड़कों गलियों में पड़ा होता है। लेकिन ये चौधरी साहब का जो आज़ाद रेजिडेंसिया के अंदर इनकी काविश यही है कि इसके अंदर वो सारे लिविंग स्टैंडर्ड दिए जाएँ जो दुबई, UK, कनाडा, अमेरिका में हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी वो सहूलतें लेते हैं, वो सारी की सारी मीरपुर के अंदर आज़ाद रेजिडेंसिया में दी जाए।